کو چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے دیا، اور میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں عطا نہیں کر سکتا، ان کے احسانات کا بدلہ ان کو اللہ ہی عطا کریں گے۔ میری استطاعت کے اندر نہیں ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دوں۔ بے شمار فضائل حضرت ابوبکر صدیق کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود کے اندر نبی علیہ السلام سر رکھے ہوئے چاندنی رات ہے، تو حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جتنے ستارے چمک رہے ہیں کیا اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں۔ تو حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کیوں خاموش ہو گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ میری تو یہ توقع تھی کہ میں یہ سوال کروں گی تو آپ جواب میں میرے والد کا نام لیں گے کہ ان کی نیکی اتنی زیادہ ہے، آپ نے حضرت عمر کا نام لیا۔ فرمایا عائشہ حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں تمہارے والد کی ایک رات کی نیکیوں سے کم ہے۔ کون عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس گلی سے عمر گزرتے وہاں شیطان نہیں گزرتا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے مستحق تھے۔ وہ عمر فرمایا کرتے تھے کاش میں حضرت ابوبکر کے سینے پر نکلا ہوا ایک بال ہوتا، کاش میں حضرت ابوبکر کے جسم کا ایک بال ہوتا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بے شمار فضائل ہیں۔ لیکن آج اللہ پاک معاف فرمائیں ہمارے ملک کے اندر روڈ کے اوپر چوک کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کافر کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ہماری خلافت قائم ہوگی اور ہم پھر روضہ رسول پر جائیں گے اور ان کے ساتھ جو دو قبریں ابوبکر عمر کی ان دونوں کو نکالیں گے اور نعوذ باللہ ان کو رجم کریں گے۔